لیکن ہم اس ایریا کے اندر کبھی نہیں آئے. سو ٹیکنیکلی دس از دا فرسٹ ٹائم کہ آپ سب سے ملاقات ہوئی. کچھ چہرے جان پہچان کے نکل آئے ہیں اینڈ آئی کین سی دیم اسمائلنگ. باقی میجورٹی چہرے نئے ہیں میرے لیے یہاں پہ. اچھا, میں اردو اکیڈمی کا تعارف آپ سے کرا دوں. وہ دوست جو نہیں جانتے کہ اردو اکیڈمی کب سے ہے, کیا ہے. اردو اکیڈمی سندھ کی یہ 3rd جنریشن آپ کے سامنے کھڑی ہے الحمدللہ. یہ ادارہ میرے دادا نے قائم کیا تھا بفور دی کریشن آف پاکستان, یعنی کہ 1940 کے اندر ہم موجود وزیر ہوئے اور تب سے ہم کام کر رہے ہیں. ہماری اسپیشلائزیشن اردو ادب میں تھی. اس کے بعد جب سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کا قیام ہوا 1970 کے اندر, تو وی ور دا فرسٹ پبلشرز جو سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کے ساتھ رجسٹر ہوئے. آج بھی ہمارا کوڈ نمبر 001 ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلا پبلشر جو رجسٹر ہوا سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کے ساتھ. ہماری اسپیشلائزیشن 3 چیزوں کے اندر ہے. نمبر 1, ہم سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کے ساتھ ریگولر کام کرتے ہیں ان کے پرنٹرز کے طور پر. بکس ان کی ہوتی ہیں, چھاپ کے ہم دیتے ہیں, اور اس کی کچھ کتابوں کی ڈسٹریبیوشن بھی ہمارے پاس ہے. اور یہ سلسلہ الحمدللہ پچھلے 50 سال سے جاری ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم ٹیچر ٹریننگز بھی ریگولر بیسس پہ کراتے ہیں. آل اوور پاکستان ہمارا کام ہے الحمدللہ. اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو کتابیں ہیں پرائیویٹ سیکٹر کی ہیں, جن میں سے چند کتابیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں جن کا آپ مطالعہ کر رہے ہیں. امید ہے کہ آپ کو مناسب لگ رہی ہوں گی, پسند آ رہی ہوں گی. یہ ہماری ایک چھوٹی سی کاوش ہے جس میں ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ پرائس اور کوالٹی, اس کی بیسٹ پاسبل کمبینیشن کو آپ جیسے دوستوں کے ایریاز کے مطابق, ان اسٹوڈنٹس کی بائنگ پاور کے مطابق, پیرنٹس کی بائنگ پاور کے مطابق مینج کیا جائے, جس میں ایک اچھا ڈسکاؤنٹ ہمارے اسکول کے دوستوں کو بھی دیا جائے. اور میرا یہ خیال ہے کہ سیلز کی ٹیم اپ ٹو 50% تک آفر کر رہی ہے. اور اوور آل جو پرائس ہو وہ بھی ایسی نہ ہو کہ مسئلہ ہو جائے بچوں کے لیے یا پیرنٹس کے لیے. اور اسی ڈومین کے اندر ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم بہترین رائٹرز کو انوالو کر کے وہ کنٹینٹ ڈیولپ کریں جس سے بچے کو انکلوڈنگ اسکول ٹیچرز کو سیکھنے کا موقع ملے. ہماری جتنے بھی آپ کے سامنے بکس ہیں, ہم کاپی پیسٹ کام نہیں کرتے. نہ ہماری کتابیں دوسروں سے مل کے بنی ہیں, نہ ہماری کتابیں باہر کے کسی آتھر کو دیکھ کے بنی ہیں. یہ 101% ریسرچ اورینٹیڈ ورک ہے. اور ینگسٹرز ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, جس کی ایک چھوٹی سی مثال حمزہ ابن وسیم ہے جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ. یہ نہ صرف ایک آرٹسٹ ہے بلکہ اردو کے اوپر بڑا عبور رکھتے ہیں. اور یہ جو کتابیں آپ کے سامنے ہیں اردو کی, ہلال اردو کے نام سے آپ دیکھیے گا, یہ اس کے آتھر بھی ہیں, وہ آتھر ہیں. ان کے ساتھ ایک صاحب اور ہیں, ان دونوں نے مل کے ہمارے لیے اس کتاب کو لکھا. اور بالکل لیٹسٹ جو نصاب ہے پاکستان کا سنگل نیشنل کریکولم کا, اس کو دیکھتے ہوئے 100% کمپلائنس کے ساتھ یہ اس کتاب کو لکھا گیا ہے. اس کی کوالٹی آپ دیکھیں گے, ہم نے بہت مناسب پیپر کا استعمال کیا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ینگسٹرز ہیں, ان کی بھی حوصلہ افزائی ہے. وی آر آتھرز ناؤ. اچھا دیکھیں, ہمارے معاشرے کے اندر کتاب بینی جو ہے, بک ریڈنگ, اس کا کلچر تو آہستہ آہستہ ختم ہو ہی رہا ہے. لیکن انفارچونیٹلی تباہکن بات یہ ہے کہ آتھرشپ جو ہوتی ہے نا, کتاب کو لکھنا, یہ ختم ہو نہیں رہی, یہ ختم ہو چکی ہے. آپ کو بہت بزرگ لوگ ملیں گے تو وہ رائٹرز ہوں گے کہ ہم کتاب لکھتے ہیں. ینگسٹرز کے اندر یہ ٹرینڈ نہیں آ رہا. ینگسٹرز آپ کو بہت, کوئی میرا خیال ہے 1000 لوگوں میں سے ملیں گے تو 2 نکل آئیں گے کہ ہم اردو کی یا اس طرح کی کریکولم بکس کے اوپر مہارت رکھتے ہیں, ہم لکھنا چاہتے ہیں, ہم اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں. اس کے بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں, وہ یہاں پہ ٹاپک نہیں ہے ہمارا, کیونکہ ہم ہٹ جائیں گے اس پہ سے. بٹ اردو اکیڈمی سندھ کی طرف سے میری بھی ذاتی حیثیت کے اندر ایک چھوٹی سی کاوش ہے کہ یہ جو ینگسٹرز ہیں ان کی حوصلہ افزائی کی جائے, ان کو بوسٹ اپ کیا جائے کہ آپ اپنے بڑوں سے زیادہ اچھا کام کر سکتے ہیں.
جو کتابیں لکھی جا چکی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اپنے جدید علم کے ساتھ آپ بہت بہتر کر سکتے ہیں کتابوں کو. تو وائی ناٹ یو کم ان اینڈ رائٹ. تو حمزہ نے شروع کے اندر تھوڑا سا کنفیوز تھا کہ میں کیسے کروں گا, لیکن الحمدللہ یہ کتابیں آپ کے سامنے ہیں. خاص طور پہ اردو کو دیکھیے گا اور سوچیے گا کہ یہ کتاب ایک 35 سال کے ینگسٹر نے لکھی ہے, آف کورس ان کولیبریشن ود 2-3 انڈیویجولز ادرس, بٹ مین کردار ایک ینگسٹر کا ہے. اس میں کوئی کاپی پیسٹ نہیں ہے, 100% اوتھینٹک کام ہے. تو آئی فیل ویری ہیپی کہ اردو اکیڈمی سندھ ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے ایسے آتھرس کو, رائٹرس کو, اور ہماری کوشش ہے کہ ان کو پروموٹ کر کے فرنٹ پہ لے کے آیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ ہم کاپیز کے اندر بھی کام کرتے ہیں. ہماری کاپیز کی مینوفیکچرنگ بھی ان ہاؤس ہوتی ہے. کوئی اور پبلشنگ کمپنی الحمدللہ آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس کا اپنا ون روف سیٹ اپ ہے. ون روف سیٹ اپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو بلڈنگ ہے کورنگی میں, جو ہمارا ہیڈ آفس ہے, اس ہیڈ آفس کے 3 فلورز ہیں. میں دعوت دوں گا آپ سب دوستوں کو کہ اپنا ٹائم نکال کے وہاں پہ ضرور آئیں, کھانا میرے ساتھ کھائیں اور چائے میرے ساتھ پیئیں. ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ون روف کے اندر پرنٹنگ کیسے ہوتی ہے, ہماری مشینز اپنی ہیں. وہ بائنڈنگ کیسے ہوتی ہے, ہماری بائنڈنگ مشینز اپنی ہیں الحمدللہ. اس کے ساتھ ساتھ ڈیزائننگ کیسے ہوتی ہے, یہ کتاب بنتی کیسے ہے جو آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے, پھر آپ پڑھتے پڑھاتے ہیں اس کو. سو ہاؤ ڈز دا پروسیس ان اٹ سیلف ٹیک پلیس, یہ آپ کو دکھا کے بڑا مزہ آئے گا. آپ کو بھی سیکھنے کا موقع ملے گا, آپ اس کو کرٹیسائز بھی کیجیے گا.